السلام علیکم. میں چاروں طرف سے پھنس چکا ہوں. گل پلازا میں بہت خطرناک قسم کی آگ لگی. میرا نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے. مجھ سے کوئی غلطی ہوتا ہے کو معاف کر دینا. یا اللہ. ارے دروازہ توڑو. علی بھائی باہر آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. تعریف ہی اس رب العزت کے لیے جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور جس کے حضور ہم سب کو ایک دن پیش کیا جائے گا. دوستو آج 19 جنوری ہے, دن ہے پیر کا, اور آج کی ہماری یہ پہلی ویڈیو ہے. کراچی میں 1200 دکانیں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئی, لیکن سندھ کی سرکار کو ہوش نہیں آیا. لوگ اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے تھے اور میئر کراچی اسلام آباد میں ایک کافی شاپ پر بیٹھا جو ہے وہ کافی کو انجوائے کر رہا تھا. لوگ اپنے پیاروں کی چیخیں سن رہے تھے. موبائل فون کے اوپر میسیجز ان کو ریسیو ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں بچا لو, اور اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو مجھے معاف کر دینا, شاید اب آپ سے رابطہ نہ ہو سکے. اس وقت یہ تمام ویژولز, یہ تمام آوازیں اس سندھ سرکار کے کانوں میں بھی پڑی ہوں گی, لیکن لولی لنگڑی حکومتیں تو تھی ہی, لیکن اندھی اور بہری حکومتیں بھی بن گئی جو عام آدمی کا آواز کو سن نہیں رہی تھی. سر یہ جتنا نقصان ہوا ہے پاکستان میں, ہمیشہ بھی اس طرح کے جب بھی نقصان ہوتے ہیں تو ہم فوری طور پر اپنے سسٹم کے اندر خرابیوں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس مینٹیننس کے لیے پیسے نہیں ہیں, وفاق ہمیں کوپریٹ نہیں کرتا ہمارے ساتھ, ہمارے پاس گاڑیاں کم ہیں. جب عام دنوں میں ایسی آگ نہیں لگتی تو اس وقت ان اداروں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا جاتا؟ لوگ کیوں اپنے اداروں کے اوپر توجہ نہیں دیتے؟ آج ایک رپورٹ جاری ہوئی, یہ جو نقصان ہوا ہے اس کی طرف بھی آئیں گے, اور کیا منظر تھا. آپ یقین کریں پچھلے 24 گھنٹے قیامت کے گزرے ہیں. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بچے ایک آگ کے اندر موجود ہوں اور زندگی کی بازی ہار چکے ہوں, اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا پھر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, اور آپ بے حسی کی ایک تصویر اس حکومت کو بنا ہوا دیکھتے ہیں اور خود بے بسی کی تصویر بن جاتے ہیں. تو وہ کیا منظر ہوگا؟ ایک قیامت تھی. اور پاکستان میں حکومت چاہے سندھ کی ہو چاہے سرکار مرکز کی ہو, آج اسے ایک نیشنل ٹریجڈی کے طور پر, قومی سہانے کے طور پر جو ہے وہ لینا چاہیے, اور پورے پاکستان میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کرنا چاہیے. لیکن حکومتیں یہ کریں گی نہیں. جو لوگ پہنچے اور جو رپورٹ پیش کی گئی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس پورے واقعے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہلاکتیں کتنی ہوئی, کتنے لوگ جاں بحق ہوئے, یہ نمبرز بھی صحیح طرح سے بتائے نہیں جاتے, لیکن اب تک جو موقع پر لوگ موجود ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 60 سے 70 افراد ابھی بھی اندر موجود ہیں. عمارت تو ملبے کا ڈھیر بن چکی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈیتھ ٹول ہے وہ اوپر جائے گا, اور تفصیلات کے مطابق 20 سے 22 لوگ زخمی ہیں, اور ان میں سے 11 سے 12 افراد کی حالت جو ہے وہ انتہائی تشویشناک بتائی جاتی ہے. 8 افراد جنہوں نے رپورٹ کی ہیں. لیکن جو سب سے تکلیف دہ بات تھی جو رپورٹ جاری کی گئی, رپورٹ کے مطابق گل پلازا میں ہنگامی اخراج کی جگہ نہیں تھی, عمارت میں آگ سے نپٹنے کے لیے انتظامات بھی نہیں تھے, جبکہ تنگ داخلی اور خارجی راستوں کے باعث فائر فائٹنگ میں تکنیکی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا. ایک فائر فائٹر بھی اللہ کو پیارا ہو گیا جی, یہ ضرور میں ریکارڈ پہ رکھتا چلوں. رپورٹ میں بتایا گیا کہ 1995 میں تعمیر ہونے والی عمارت ابتدائی طور پر بیسمنٹ, گراؤنڈ اور پہلی منزل تک تھی. رپورٹ کے مطابق 2003 تک مختلف اوقات میں 3 فلورز تعمیر کیے گئے. عمارت میں 500 دکانوں کی گنجائش تھی, لیکن دکانوں کی تعداد 500 سے بڑھا کر 1200 ہو گئی. اور ایم اے جناح روڈ گل پلازا میں تیسرے درجے کی آگ لگنے کے نتیجے میں 8 افراد کی جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے. تو یہ رپورٹ جو آپ آج جاری کر رہے ہیں, یہ پہلے کیوں نہیں دیکھا گیا کہ اس عمارت کے اندر جو 1200 دکانوں کو بنانے کی اجازت دی ان لوگوں کو پکڑیں؟ حادثات تو سر ایسے ہی ہوتے ہیں نا. اگر داخلی اور خارجی راستے تنگ تھے تو یہ کس کا کام تھا؟ آپ لاہور کی مال روڈ پہ زیتون پلازا اور آس پاس آپ چلے جائیں, ان بلڈنگز کو دیکھ کر نا خوف آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ان بلڈنگز کے اندر آگ لگ گئی تو لوگ نکلیں گے کیسے؟ لاہور کے جو حفیظ سینٹر میں بار بار کیوں آگ لگتی ہے؟ کیونکہ آپ نے کبھی اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی. اور کراچی میں سر ایسی بہت ساری بلڈنگز ہیں جہاں پر داخلی اور خارجی راستے نہیں ہیں, پارکنگ پلازا نہیں بنائے جاتے, بلڈنگز کھڑی کر دی جاتی ہیں لیکن پارکنگ موجود نہیں ہے. تو یہ تمام وجوہات, یعنی اس میں یہ ایک دن کی غفلت کا نتیجہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے اندر پچھلے 78 برسوں سے 76 برسوں سے جب سے یہ ادارے بنے اور جن کی ذمہ داری تھی, انہوں نے سر اپنا کام ہی پورا نہیں کیا. آپ نے کراچی کو اپنا شہر کبھی سمجھا نہیں ہے, جس شہر کے اندر آپ کی سرکار بار بار آتی ہے,
دو ہی جماعتیں آپ کو ملیں گی نا, ایک ایم کیو ایم ہے یا پیپلز پارٹی, اور مرکز میں بھی آپ حکومت بنا چکے ہیں. تو اس شہر کے حالات کیوں نہیں بدلے؟ کراچی سے سر جب لاہور لوگ آ کر رہتے ہیں نا, جو پہلا وزٹ ہوتا ہے, جنہوں نے کبھی لاہور نہیں دیکھا ہوتا, تو وہ آ کر نا دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. ہم نون لیگ کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں, لیکن سر زمین آسمان کا فرق ہے لاہور اور کراچی کے اندر. یہ ترقی, یہ سڑکیں, یہ جو بہتری کے کام ہیں وہ لاہور میں اگر ہو سکتے ہیں تو وہ کراچی میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ حالانکہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, لیکن یہ سہولیات کراچی کی عوام کو کیوں نہیں دی جاتی؟ سڑکیں نہیں بنائی گئی. اب پچھلے دنوں مرتضی وہاب صاحب جو تھے, ایک بچہ گٹر میں گر کے اللہ کو پیارا ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ میں سو نہیں سکا اور میں اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا. تو آج کیا کراچی کے تمام علاقوں کے اندر گٹر کے ڈھکن کیا لگا دیے گئے؟ یہ میرے سے پوچھے کوئی سوال. 23 گھنٹے کے بعد سر یہ صاحب آئے اور بتائی جاتا ہے کہ میر مرتضی وہاب صاحب جو ہیں وہ موجود تھے جی اسلام آباد میں ایک کافی شاپ کے اندر, جہاں پر وہ چائے پی رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں اور مزے کر رہے تھے. انہیں نہیں پتا کہ کراچی میں کیا. وہ آئے اور انہوں نے جا کر 3-4 لوگوں کو جو ہے وہ ڈانٹ پلائی اور پھر اسی کام میں لگ گئے. اور انہوں نے آتے ہوئے کیا کہا کہ ہم نے آگ پر قابو پا لیا اور ہم رات سے یہاں پر موجود ہیں. ہماری کوشش یہ تھی کہ آس پاس کی بلڈنگز کو بچایا جائے. جو بلڈنگ کے اندر لوگ موجود تھے ان کو بچانے کی ذمہ داری آخر کار کس کی تھی؟ اچھا سر, یہ مکمل طور پہ فلاپ کیوں ہوئے ہیں؟ جو لوگ وہاں پہ یعنی شاہدین ہیں اور جن سے میری بات ہوئی, وہ یہ بتاتے ہیں کہ صرف پانی پھینکنے سے آگ جو ہے اسے بجھایا نہیں جا سکتا. لوگوں کا اربوں کا نقصان ہوا ہے, کروڑوں کا نہیں اربوں کا نقصان ہوا ہے. ایک وہ بہن میں دیکھ رہا تھا رو رہی تھی, اس نے کہا کہ ہمارے باپ کی نشانی تھی, آگ لگی اور ملبے کا ڈھیر بن گئی. ہم کس سے جا کر اپنے باپ کی اس نشانی کو جو ہے وہ دوبارہ سے حاصل کر سکیں گے؟ لوگوں کا کاروبار تو تباہ ہوا ہی ہوا, کاروبار پھر ہو جائے گا, لیکن جو انسانی جانوں کا نقصان ہوا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ ایک نیشنل ٹریجڈی ہے جی کراچی میں. اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے, لیکن ہم اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھتے. آج یہ واقعہ ہوا, ٹیلی ویژن چینلز کو ایک لائیو ٹرانسمیشن مل گئی, اس پہ بات ہو رہی ہے, اور پھر اس کے بعد وہی سیاست ہوگی, وہی مریم نواز کے پہناووں کے اوپر بات ہوگی, وہی ہاؤس آف شریف کی سیاست پر بات ہوگی. ونڈر بوائے کون ہوگا پاکستان میں, آئندہ وزیر اعظم کون بنے گا, وزیر اعلیٰ کون بنے گا, گورنر راج لگے گا یا نہیں لگے گا, پاکستان میں طاقتور کیا سوچ رہے ہیں, وادی تیرا کے اندر آپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا, غدار کون ہے, دہشت گرد کون ہے, یہی ہمیں سننے کو ملے گا. تو ہماری سر پرائیورٹیز کبھی ویلفیئر اسٹیٹ والی ہماری پرائیورٹیز نہیں تھی. ہم نے اپنے ملک کے اندر جمہوریت کو انسٹیٹیوشن کبھی بننے نہیں دیا, ہم نے بادشاہوں کو بنایا ہے. یہاں پہ کہتے ہیں نا جی کنگ میکر, تو سر یہاں پہ کنگ میکر نہیں بلکہ کنگ ان میکنگ ہمیشہ رہے. بادشاہوں کو ہم نے بنایا, ہم نے مہاراجاؤں کو بنایا, ہم نے سلطنتیں بنائی ہیں اور ان کی اپنی ریاستیں چھوٹی چھوٹی بنا کر ان کے حوالے کر دی ہیں. پاکستان سر انفارچونیٹلی کہیں بھی ان کی پرائیورٹیز میں نہیں ہے. ہم اپنے اداروں کو ٹھیک نہیں کر سکے. ہم اس ملک کے اندر ایک شہر کے گٹر کے ڈھکن جو پورے نہیں کر سکتے. ہم نے حکومت کیا چلانی ہے؟ ہم کراچی شہر کا کوڑا نہیں اٹھا سکتے. ہم کراچی کی عوام کو ان کے حقوق کیسے دلائیں گے؟ ہم کراچی کو جو گجر نالا ہے, میں نے اس کے اوپر پورے 2 برس رپورٹس بنا کر دنیا ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ سندھ کی سرکار کو جگانے کی کوشش کی, لیکن آج تک گجر نالا جو پورے شہر سے گزرتا ہے اس نالے کو یہ صاف نہیں کر سکے. آپ نے سرکار کو کیا چلانا ہے؟ آج آپ جمہوریت کے دعوے دار اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو ان کے حقوق دیے جائیں گے. یہ پیسہ جو مرکز سے آتا ہے کہاں جاتا ہے کہ اگر آپ کراچی شہر کے اوپر آپ خرچ نہیں کریں گے؟ دوستو, جو صاحب پہنچے ان کی گفتگو سنتے ہیں اور پھر اس پر بھی تبصرہ کریں گے, اور کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ایک تو مراد علی شاہ صاحب آئے کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد, اور بتایا جاتا ہے کہ گل پلازہ 30 درجے کی آگ لگنے کے نتیجے میں 8 افراد جہاں بھاگ, جبکہ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا. 80% جی آگ پہ قابو پایا جا چکا ہے. آگ پہ قابو کیا پانا تھا؟ یہ انتظار کر رہے تھے کہ 23 گھنٹے 24 گھنٹے 25 گھنٹے یعنی اندر جو مال پڑا ہوا ہے وہ جب تک جل کر راکھ نہیں ہوگا یہ آگ لگی رہے گی. آپ کے پاس کوئی ایسا اکوپمنٹ نہیں تھا, کوئی کیمیکل ایسا موجود نہیں تھا. اگر آپ ان سے, جو فائر بریگیڈ کے لوگ ہیں, اگر آپ ان سے انٹرویو کریں نا کہ آپ نے کون سا کیمیکل استعمال کیا, آپ ان سے پوچھیں تو صرف آپ کو یہی بتائیں گے کہ جناب پانی آ رہا تھا اور پانی ڈال دیا جاتا ہے, اور پانی بھر بھر کے ہم لا رہے تھے. پانی سے سر آگ نے نہیں بجھنا تھا, آپ کو کیمیکل کا استعمال کرنا ہے. میں تو پورے دعوے سے ہی کہتا ہوں کہ آپ ان میں سے جتنے بھی فائر فائٹرز ہیں آپ ان کا انٹرویو کر لیں. ان کے پاس ٹریننگ بھی نہیں ہوگی کہ ایسی آگ سے نمٹنے کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے. کوئی ٹریننگ ان کے پاس انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی نہیں ہوگی. آپ کے پاس گاڑیاں موجود نہیں. آج کسی صاحب نے کہا
کہ جناب ہمیں پورے شہر کے لیے 80 کے قریب گاڑیاں درکار ہیں لیکن ہمارے پاس صرف 28 ہیں اور مینٹیننس کی ذمہ داری وفاق کی ہے. تو یہ بلیم گیم ہو رہی ہے. تفصیلات کے مطابق کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا. آگ کی شدت سے عمارت کی کئی حصے گر گئے. وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق سانحہ 6 افراد کی جان لے گیا، حالانکہ 8 افراد ہیں. 22 زخمی ہوئے جبکہ تقریباً 60 افراد لاپتہ ہیں. اب یہ جو افراد لاپتہ ہیں، ایک بلڈنگ میں آگ لگی، آدھی بلڈنگ گر چکی ہے، باقی بلڈنگ جو ہے وہ کوئلہ بن گئی، یہ 60 افراد کہاں گئے؟ پاکستان کی سر حکومت کو ایک نیشنل ٹریجڈی، آج کا دن جو ہے ایک قومی سانحے کے طور پہ دیکھنا چاہیے اور سوگ کا اعلان کریں اور ان لوگوں کا ازالہ کریں. جانوں کا ازالہ تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جو نقصان ہوا، اور پھر کراچی کے اندر جتنی بھی بلڈنگز ہیں ان کا سروے کروایا جائے. یہ ایک آگ لگے گی، کچھ دنوں کے لیے خبر ہائی لائٹ ہوگی اور پھر لوگ خاموش ہو جائیں گے. جن کے اوپر بیتی، جنہوں نے اپنے پیاروں کو مرتے ہوئے دیکھا، ان کی آنکھوں سے یہ کبھی بھی تصویر جو ہے وہ نہیں جا سکے گی. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں بالکل سامنے، یعنی بلڈنگ کا جو فرنٹ تھا وہاں پہ کھڑکی جب انہوں نے توڑی نا تو سامنے ایک بندہ کوئلہ بنا ہوا تھا. یعنی آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ آپ اس کھڑکی کو توڑ کر اس بندے کو زندہ باہر نکال لیتے. وہ چیخ رہا ہوگا نا کہ اندر آگ لگ گئی، خدا کے لیے مجھے بچا لو، لیکن کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی اس کو بچایا نہیں جا سکا. ایک بہت بڑا سانحہ اور ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا اور سندھ سرکار کو اور مرتضیٰ وہاب کو فوری طور پہ جو استعفیٰ دینا چاہیے. یہ نہیں ہوگا عوام سر باہر نکلی ہے. مراد علی شاہ صاحب انہوں نے کیا کہا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. عمارت میں پھنسے لوگوں سے رابطہ ختم ہوا اور عمارت میں کتنے لوگ پھنسے ہیں درست تعداد کا اندازہ نہیں. 38 افراد کے اہل خانہ نے انتظامیہ سے رابطہ کیا، جبکہ وزیر سندھ کے مطابق تقریباً 58 افراد لاپتہ. اب یہ کیا کریں گے؟ نمبرز اوپر نیچے کر دیں گے. مراد علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ کوشش ہے کہ جو لاپتہ ہیں وہ جلد مل جائیں. میں کراچی سے باہر تھا، کمشنر میئر ڈپٹی میئر سے رابطے میں تھا. بہت افسوسناک واقعہ ہے. کوشش ہے کہ 58 اور 60 کے قریب لاپتہ افراد مل جائیں. ملیں گے کیا ہوگا؟ ان کی لاشیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ میرے منہ میں خاک، وہ جہاں بھی ہوں کوئی معجزہ ہو جائے، وہ بچ جائیں، باہر آ جائیں. یہ بہت بڑی تکلیف ہے. ایک خاندان کے 5 افراد تھے اندر، بھائی بہن بہو، وہ بتاتے ہیں کہ سب اندر تھے، ایک بیٹا بھی اندر تھا. ایک بھائی باہر نکل آیا، 2 بھائی اندر تھے. اب اس ماں کو کیسے سکون ملے گا؟ وہ کہتی ہے کہ میرے نا 3 بیٹے اندر ہیں، 5 افراد اندر تھے، کوئی ایک تو آ جائے، خدا کے لیے کوئی ایک ہی نکل آئے. ساری عمر کے لیے اس بڑھاپے میں وہ کس طرح سے اپنی باقی زندگی یہ بوجھ اٹھا کر گزاریں گے؟ سر یہ جو اپنے پیاروں کا غم ہوتا ہے نا، یہ اسی شخص کو پتا ہوتا ہے اور بہت تکلیف. آپ یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہے. کاش میرے اختیار میں ہوتا یا میں کچھ کر سکتا. آپ یقین کریں جو ویڈیوز آ رہی ہیں جو ٹی وی پہ ہم نہیں چلا سکتے، ایسے ایسے ویڈیوز لوگوں نے اور ایسی ایسی گفتگو کی کہ خدا کے لیے ہم تماشائی بن کر یہ سب منظر دیکھ رہے تھے. ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے پیارے جل رہے تھے، کچھ لوگ آئے ویڈیو بنا رہے تھے. ہم کوئی تماشا ہیں؟ ہم سر قوم کبھی بن ہی نہیں سکے. ہم تماش بین ہیں. ہم صرف لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. ہمارے اندر قوم والی سر کوئی بات نہیں ہے. ایک وہ جیل میں بیٹھ کر جو ہے اپنی زندگی کو ایسے ہی خراب کر رہا ہے، اسے بھی باہر آ جانا چاہیے. کس قوم کے لیے قربانی دے رہا ہے؟ اس قوم کے لیے جو تماشائی بنی ہوئی ہے. ظلم ہوتا ہے. مرتضیٰ وہاب آئے گا، کہانیاں سنائے گا. مراد علی شاہ آیا، اس نے کہانی لکھی. یہ اسکرپٹ رائٹرز ہیں سر. یہ آپ کی اور میری تقدیریں لکھ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی عوام کو کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا، یہ کس لائق ہے. یہ ہمارے سے ایسا لگتا ہے کہ کسی ہمارے سے بدلہ لیا جا رہا ہے اور ایسی حکومتیں ہمارے اوپر جو ہیں وہ مسلط کر دی جاتی ہیں. مرتضیٰ وہاب آئے، انہوں نے کیا کہا ان کی بھی سن لیں. ایک تو جی مرتضیٰ وہاب کے خلاف نعرے لگے، 23 گھنٹے وہ غائب رہے. وہ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے نعرے لگائے، عوام کی تکلیف سمجھتے ہیں. آگ پر مکمل کنٹرول اور کولنگ کا عمل کب مکمل ہوگا؟ وقت نہیں دے سکتا. تاجروں نے بتایا کہ ایک راستے سے فائر فائٹر جا سکتے ہیں. گل پلازا آتش زدگی ریسکیو آپریشن اولین ترجیح ہے. سیاست بعد میں بھی ہو سکتی ہے. جسے میرا گریبان پکڑنا پکڑ لے. میری کوشش ہے کہ لاپتہ لوگ مل جائیں. کراچی کتنا نقصان ہوا، تاجر برادری کیا کہہ رہی ہے؟ جو کراچی تاجر اتحاد کے عتیق میر صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فائر بریگیڈ عملے کے پاس اس طرح کی آگ بجھانے کے آلات نہیں ہوتے. فائر بریگیڈ کا عملہ موجود ہے لیکن آگ بجھانے سے قاصر ہے. ابتدائی مرحلے میں آگ بجھانے کا کام پورا نہیں ہوتا. ایسے آلات فراہم کیے جائیں جو فائر بریگیڈ عملے کو بڑی آگ کے سامنے کھڑا کر سکے. لوگوں کا کروڑوں اربوں کا مال ضائع ہو گیا. گل پلازا کی چھوٹی دکان میں بھی 25 سے 30 لاکھ کا سامان تھا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب بھی کوئی پلازا، یہ جو چائنا کٹنگ والے معاملات کراچی میں تو بہت سارے ہیں، جب بھی کوئی پلازا ایسا کھڑا کیا جاتا ہے نا، آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں نا کہ اگر کیپیسٹی 500 کی ہے تو 1200 دکانیں کیوں بنائی؟ کوئی پوچھے نا ان سے پارکنگ کدھر ہے؟ کوئی پارکنگ کا کوئی انتظام تھا؟ نہیں ہوگا. پھر ان سے پوچھیں کہ یہ جو
جو بلڈنگز ہیں ان کے سامنے باقاعدہ ایکسیس دیا جاتا ہے کہ اگر آگ لگے گی تو اسے بجھانا کیسے ہے، کیا آپ نے وہ انتظامات کروائے؟ اربوں کا مال اگر ایک بلڈنگ کے اندر پڑا ہوا اور یہ انتظامات نہیں ہے تو یقیناً اس میں ان لوگوں کی بھی کوتاہی ہے، لیکن سرکار کی کوتاہی یہ ہے کہ سر باقی کام تو آپ سارے کریں گے، لیکن این او سی کیسے جاری ہوتا ہے، کیسے اجازت دے دی جاتی ہے ایسے پلازوں کو ان کی ایکسٹینشن کی، دکانیں بنانے کی؟ کسی کو 2-3 کروڑ روپے کمیشن مل گیا ہوگا، اس نے نقشہ جو پاس کر دیا، لیکن آج قیمت جو ہے وہ شخص ادا نہیں کر رہا، بلکہ وہ تمام گھر، وہ تمام لوگ جن کے پیارے آج راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ دوستو فکسڈ کے بانی عالمگیر جو ہیں وہ بھی آئے، انہوں نے کہا جی کراچی میں شہریوں کی زندگی گٹر میں گر رہی ہے یا آگ لگنے میں جل رہی ہے۔ ایک سال کے دوران سندھ میں 850 ارب روپے کی بے ضابطگیاں ہوئی۔ اچھا پاکستان میں نا یہ عام سی بات ہوگی 600 ارب 700 ارب، یار 600 ارب کی اگر بے ضابطگی ہوئی ہے تو کہاں ہے نیب، کہاں ہے ادارے؟ سوال کریں نا۔ یہاں پہ ہمیں ونڈر بوائے کے قصے سنائے جاتے ہیں کہ آئے گا ونڈر بوائے، سر کسی ونڈر بوائے نے نہیں آنا۔ ہم ساری عمر نا ایک ہیرو کی تلاش میں لگے رہتے ہیں کہ ایک ہیرو آئے گا ہمیں بچائے گا، سر کسی ہیرو نے نہیں آنا۔ آپ کو ہیرو کو اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا، پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ آج اگر آپ خاموش ہو گئے اس سانے کے بعد 2-3 دن شور مچے گا، پھر سب خاموشی ہو جائے گی۔ پاکستان کی عوام سر یہ خود فیصلہ کرے کہ آپ کو کیسا پاکستان چاہیے۔ 50 فائر فائٹرز کے ٹینڈرز مینٹیننس کا کام جو ہے کانٹریکٹ کے اوپر ہے، 28 فائر سٹیشنز موجود ہیں، 200 فائر سٹیشنز کی ضرورت ہے پورے کراچی کے لیے۔ حلیم عادل شیخ صاحب بھی آئے، انہوں نے کہا جی کہ اب جب انسانی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، اربوں کو نقصان ہو گیا ہے، تو اب یہ حکومتی عہدیدار سامنے آئیں گے اور بات کریں گے کہ پھر چپ جائیں گے۔ ہمارا مطلب ہے کہ 1-1 روپے کا نقصان پورا کیا جائے اور گل پلازہ حکومت تعمیر کر کے دے اور ذمہ داران کو لٹکایا جائے۔ ایسے تو سر کئی پلازے ہوں گے، سب کو لٹکا دو، سب پلازوں کی چیکنگ کرو۔ محمود خانہ چکزئی بھی موقع پر پہنچے اور انہوں نے اپوزیشن لیڈر محمود خانہ چکزئی اور دیگر لیڈران کے ساتھ جو ہے وہاں پہ پریس کانفرنس بھی کی اور اظہار یکجہتی کیا ہے، چونکہ محمود خانہ چکزئی اس وقت کراچی میں موجود ہیں۔ حکومت کو سر اسے نیشنل ٹریجڈی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، قومی سانحے کے طور پہ دیکھنا چاہیے، اسے نیشنل ٹریجڈی آپ قرار دیں اور لوگوں کے نقصان کا جو ہے وہ ازالہ کیا جائے۔ ایک ویڈیو سر آڈیو سامنے آئی ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ ہے۔ اس کو سننے کے بعد میں تو کئی گھنٹے جو ہے وہ سکتے میں رہا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ہمیں بچا لیں، اور میں نے اگر کوئی کسی کا دل دکھایا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اس کی جو ہے نا آواز خاموش ہو جاتی ہے۔ تو یہ مناظر تھے آج کراچی آج تکلیف میں، ہمیشہ سے تکلیف میں ہے، لیکن آج کچھ زیادہ تکلیف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام خاندانوں کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور ان لوگوں کا بیڑا غرق کرے جو پاکستان میں عام آدمی سے ووٹ لینے تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کو سہولیات نہیں دیتے۔ کراچی کی عوام سر سڑکوں پہ تفصیلات کے مطابق تحریک تحفظ پاکستان کی اسٹریٹ موبلائزیشن کا یہ سیکنڈ فیز ہے۔ اسد کیسر صاحب، باقی قیادت بھی اس موقع پر موجود تھی، اور انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے جو آج کراچی میں اعلامیہ جاری ہوا اور اس سے پہلے جو کانفرنس ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، گھبرانا جو ہے وہ ہماری کتاب میں نہیں، انشاءاللہ اللہ یہ جنگ ہمیں ضرور جو ہے جتوائے گا۔ انشاءاللہ عمران خان رہا ہوں گے، انشاءاللہ ان کی اہلیہ، ہمارے تمام ساتھی اور ہمارے وہ تمام ورکرز اور قیادت جو آج جیلوں میں ہیں وہ سب آزاد ہوں گے۔ تحریک تحفظ پاکستان کا سر ایک اعلامیہ، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور پھر 3 چیزیں جو اس اعلامیہ کے اندر بہت ہی اہم تھی، اور 8 فروری کو کیا ہونے والا ہے۔ تحریک تحفظ پاکستان نے فوری طور پر نئے چیف الیکشن کی تعیناتی کا مطالبہ کر دیا، اور نئے الیکشن کمیشن کے تحت جو ہیں وہ الیکشنز کروائے جائیں، اور تحریک تحفظ پاکستان نے آرٹیکل 6 کے تحت 2024 کے عام انتخابات کے کلپرٹس کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کر دیا۔ تو سر وہ تو پھر سارے ہی جائیں گے نا، اسٹیبلشمنٹ سے آپ شروع کریں، اور وہ ایک صاحب جو ریٹائر ہو کے چلے گئے، جن کو کوئی سفیر بنانا چاہتا تھا امریکہ میں، ان سے بھی پوچھا جائے کہ تم کہتے تھے کہ 2/3 اکثریت ملے گی، اور پھر عوام نے کس طرح بیڑا غرق کر دیا اس پورے ہمارے پلان کا، وہ بھی جواب دیں گے۔ آج سر مرضی کا صرف احتساب ہو رہا ہے، مرضی کی حکومتیں، مرضی کا احتساب اور مرضی کا قانون۔ وہ آج کسی بھائی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ اگر کسی امیر کا بچہ سڑک پہ اس طرح پڑا ہوتا نا تو ہیلی کاپٹر لینڈ کرتے، لیکن یہ عام آدمی تھے نا، پاکستان کی عوام تھے، اس کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آیا، کوئی کسی نے آ کر جو ہے ان لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو سر یہ ملکی امیروں کا ہے، غریبوں کا اس ملک کے اندر کیا کام؟ یہ غریبوں کے لیے ملک نہیں بنایا گیا تھا، یہ ان لوگوں کے لیے، بیوروکریسی کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، سیاستدانوں کے لیے،
ان باقی لوگوں کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا. آپ کے لیے اور میرے لیے تو ملک نہیں بنا تھا. عدلیہ کے ستون کو گرا کر جو نظام لایا گیا, اس سے انصاف کی عمارت زمین بوس ہو چکی. جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس ستم اللہ اور لاہور ہائی کورٹ کے جج کے استعفے آ گئے. باقی ایماندار ججز کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کر لیا گیا. تحریک تحفظ پاکستان جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف کارروائی کی ہم مذمت کرتے ہیں. سیاسی قیدیوں کی رہائی. تحریک تحفظ پاکستان نے عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی کا مطالبہ کیا. کوڑا پر جیل میں قید قیدیوں کی رہائی کا بھی مطالبہ ہوا ہے جی, اور پیکا ایکٹ ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے. ڈان نیوز کے معاشی قتل کی مذمت, مطیع اللہ جان پر جعلی مقدمات کی مذمت, ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کے خلاف کارروائیوں کی مذمت, اور وادی تہرا آپریشن فوری بند کیا جائے, یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے. افغانستان کے ساتھ معاملات بات چیت سے حل کیے جائیں اور خیبر پختونخوا کے معاملے میں مداخلت نہ کی جائے بلکہ خیبر پختونخوا حکومت کو مشاورت میں شامل کیا جائے. تحریک تحفظ پاکستان نے ووٹر کی عمر 18 سے 25 سال کرنے کی خبروں کے اوپر تشویش کا اظہار کیا. یار آپ لوگ اسے 60 سال کر کے دیکھ لیں. جو کمپوزیشن اس وقت موجود ہے اس میں 2.5-3 کروڑ بتایا جاتا ہے, پھر بھی جو بٹوین 25 and 45 ہے یہ اچھا خاصا نمبر ہے جی. کوئی 5-6 کروڑ ووٹر بنتا ہے. اور کچھ لوگوں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کوئی بات نہیں, گھروں میں ان کے بزرگ بھی تو موجود ہیں اور ہمارے بچوں کو قائل کرنا آتا ہے اپنے بڑوں کو, تو اتنا آسان نہیں ہوگا. حکومت کی ضرور کوشش ہوگی, لیکن آج جو باڈی لینگویج تھی لاہور سے جو ایک تصویر جاری ہوئی ہے وہ آپ کو پورا حال بتا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, ریسٹ آف دا کمپنی کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ پاکستان میں 8 فروری جو اسٹریٹ موبلائزیشن ہے سر اپنے عروج پہ پہنچ گئی ہے, تھینکس ٹو سہیل افریدی جس نے یہ مومنٹم بنایا. لیکن دوستو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. آپ نے ہری پور ہزارہ, آپ نے ایبٹ آباد کی ویژولز دیکھ لی, آپ نے دیگر پلیٹ فارمز کے اوپر جو اس وقت ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں اور جہاں جہاں بھی جس شہر میں بھی سہیل افریدی جا رہا ہے آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی. کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے چل بھی رہی ہیں. یہ ویڈیوز یہ بتاتی ہیں کہ 8 فروری کو ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا. پاکستان تحریک انصاف سر آج 19 ہو گئی ہے, آلموسٹ تقریباً کوئی 17-18 دن رہ گئے ہیں. فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ 8 فروری کو صرف پہیہ جام ہڑتال کی جائے گی یا پھر لوگ باہر بھی نکلیں گے. پہیہ جام ہڑتال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز نہیں چلے گی, خاموشی مکمل, دکانیں بند, شٹر ڈاؤن ہڑتال. لیکن لوگ اگر باہر نکلیں گے تو ان کا ہدف کیا ہوگا, ٹارگٹ کیا ہوگا, اور کیا یہ احتجاج صرف ایک دن کا ہوگا, یہ دھرنے میں کنورٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ایک آپ کو کنفیوژن جو ہے وہ ضرور ملے گی اور اس کنفیوژن کو پاکستان تحریک انصافی جو ہے وہ دور کر سکتی ہے. اور دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ امریکہ بہت تیزی کے ساتھ ایک نیا نظام اور ایک طاقت کا ایک نیا جو گروپ ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہا ہے, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ یا پھر امریکہ کو مکمل کنٹرول ہوگا, وہ دنیا میں کہیں بھی جنگ کا آغاز کر سکتا ہے اکانومی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے, اور پھر اکانومی کے ذریعے مختلف گروپس کو جو ہے کنٹرول کیا جائے گا. اب یہ بھی خیال جو ہے وہ امریکہ میں اس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نیٹو کے طرز کے اوپر ایک نیا اتحاد بنانا چاہتے ہیں, اور اس اتحاد کے اندر وہ تمام فورسز شامل ہوں گی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ڈاکٹرن ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی یا ان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب انہوں نے جی ایک جو بورڈ بنایا ہے, وہ خبر کیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, پھر ہم اس خبر کے مختلف ڈائنامکس بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. غزہ بورڈ آف پیس جو ہے یہ قائم کیا گیا. تفصیلات کے مطابق امریکی صدر کے دفتر نے غزہ امن منصوبے کے تحت امن کونسل قائم کر دی ہے. امریکہ, یورپ اور اسلامی ممالک سے بھی شخصیات اس میں شامل ہیں. استحکام فورس کے لیے امریکی جنرل کو کمانڈر مقرر کیا گیا. ٹرمپ نے سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو بھی جو ہے غزہ کے بورڈ آف پیس میں نامزد کیا ہے, جو امریکی صدر کے 20 نکاتی منصوبے کی نگرانی کریں گے. وائٹ ہاؤس نے کہا کہ بلیئر بورڈ کے ساتھ بانی ایگزیکٹو ممبران میں شامل ہوں گے, یعنی ان کی ممبرشپ جو تا حیات ہوگی یا جب تک یہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کرتے. ان کے ساتھ ٹرمپ کے داماد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی خصوصی ایلچی اسٹیف وٹکاف بھی بورڈ کا حصہ ہوں گے. اگر بورڈ پیس کی لائف میں یہ دیکھیں, اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ بورڈ بن رہا ہے اور اگر آپ نے اس کی لائف ٹائم ممبرشپ حاصل کرنی ہے تو آپ کو اس کی ایک سبسکرپشن فیس دینی ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ بیسکلی سر ایک بزنس مین ہے. وہ دنیا میں جنگوں کو بھی ایک بزنس کے نظریے سے دیکھتا ہے. گو کہ اس سے پہلے بھی دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی وہ تیل یا پھر دولت کے لیے ہوئی, معدنیات کے لیے آج کی جنگ لڑی جا رہی ہے. اور ٹیرف بطور ہتھیار ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے مختلف ممالک کے خلاف استعمال کیا. تو ایک بزنس مین
اپنے مفادات اور امریکہ کے مفادات، جسے انہوں نے ایک طرح سے نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اس طرح سے اس کی عوام کے درمیان جو ہے اس کا پرچار کر رہے ہیں کہ شاید یہ ایک قومی ہمارا مشن ہے کہ ہم نے دنیا پہ قبضہ کرنا ہے، یا اکانومیز کو مضبوط کرنے کے لیے دنیا کی اکانومیز کے اوپر قبضہ کرنا ہے، تو وہ اسے ایک مشن کے طور پر لے کر چل رہا ہے۔ اب بھی یہ سبسکرپشن فیس کہ آپ اس غزہ پیس فورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ آئیں، بورڈ میں بیٹھیں، اور پھر فیصلے کرنے کا اختیار جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگا۔ اب $1 ارب جس کے پاس ہوگا وہ بورڈ کا حصہ بن جائے گا، یعنی آپ نے ایک پرماننٹ سبسکرپشن فیس رکھ دی ہے اس بورڈ کی۔ اب پاکستان اس میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا، سر ہم ذرا مشکلات میں پھنس گئے ہیں۔ ہم اگر اس بورڈ کا حصہ بنیں گے تب بھی ہمارے اوپر تنقید ہوگی، مسلم دنیا تنقید کرے گی، پاکستان میں تنقید ہوگی، پاکستان میں مختلف دھڑے تنقید کریں گے، اور اگر آپ نہیں بنتے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ انکار کیسے کریں گے؟ میں آپ کو پہلے کہا کرتا تھا کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی اتنی تعریف کریں کہ جتنی آپ کو ہضم ہو سکے، اور اگر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اب انکار کیا تو وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ اور قطر کی جو دفاع کی سر پوزیشن ہے نا اس سیکیورٹی کی، وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہاں پہ ان کی بیس ہے۔ اسرائیل نے حملہ کیا، وہ کچھ نہیں کہہ سکے، تو وہ پاکستان کے حوالے سے جو 8 جہاز جو ہے وہ بار بار گرا رہا ہے، وہ کل کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے چیک کیا ہے، یہ رپورٹ ہی غلط ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کو اتنی تعریف کرنی چاہیے تھی جتنی آپ کو ہضم ہو سکے۔ ٹونی بلیئر اس حوالے سے انہوں نے جارج ڈبلیو بش کے ساتھ مل کر، آپ کو یاد ہوگا کہ عراق پر حملہ کیا، جبکہ دعویٰ یہ تھا کہ صدام حسین کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، آج تک وہ ہتھیار نہیں ملے، الزامات جھوٹے ثابت ہوئے۔ اب وہ اسرائیل میں جا رہے ہیں، فلسطین میں، اور جہاں پہ وہ اس فورس کا حصہ بن رہے ہیں۔ موجودہ چیلنجز کیا ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اب تک بہت سے ممالک، خاص طور پہ عرب اور مسلم ممالک نے اس جس میں سعودی عرب ہے، متحدہ امارات ہے، ترکی، انڈونیشیا، مصر وغیرہ، انہوں نے فورس میں فوجی بھیجنے سے ہچکچاہٹ کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے۔ اب پاکستان کو سر باقاعدہ طور پہ دعوت دی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حماس کے خلاف آپ کیا ایک ایسے اتحاد کا حصہ بنیں گے؟ کیونکہ حماس نے تو اس کو رد کر دیا۔ اب حماس نے تو رد کرنا ہی تھا، لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ نیتن یاہو نے بھی اس پوری جو بورڈ ہے اس کو مسترد کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اس بورڈ کی تشکیل کے لیے اسرائیل سے رابطہ نہیں کیا گیا۔ مزید یہ کہا کہ اسرائیلی وزیر خارجہ بورڈ کا معاملہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ اٹھائیں گے، اور وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کے منصوبے کے تحت غزہ بورڈ آف پیس کے ارکان کے ناموں کا اعلان کیا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ سر یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ اب پاکستان میں اگر آپ اس کا حصہ نہیں بنتے تب بھی مشکل ہے، اور اگر آپ اس کا حصہ بن گئے تو پھر آپ کے لیے مزید مشکلات آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مجھے کم از کم نظر آ رہی ہیں۔ دوستو، آج پاکستان میں ایک اور بھی کام یہ ہوا کہ وہ علامہ اشرفی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ سنیں ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے، امریکی صدر کا پاکستان کو فلسطین کے مجوزہ بورڈ میں دعوت دینا عظیم کامیابی ہے۔ اب ہمیں یہ بتائیں گے کہ کامیابی کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ پاکستان کی کامیابی ہے، عظیم سفارتی کامیابی، اہل فلسطین کے لیے پاکستان کی کوششوں جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ وہ فلسطین کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے، نیتن یاہو کہتا ہے ہم نہیں مانتے۔ اگر کوئی اس پورے بورڈ کو اور اس فورس کو اگر کوئی تسلیم کر رہا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ اکیلا طاہر اشرفی ہے جو اس کو تسلیم کر رہا ہے۔ پاکستان میں سر ایسے لوگوں کو آبویسلی یہ جو مذہب کو آپ بنیاد بنا کر یا سیاست کے اندر جو مذہبی ٹچ دیتے ہیں، اس کا نتیجہ پھر طاہر اشرفی جیسی گفتگو میں نکلتا ہے نا۔ انفارچونیٹ ہے، لیٹ سی کہ اس کا کیا آنے والے دنوں میں نتیجہ نکلے گا، لیکن ایران سر تیار ہے، اور دوسری طرف روسی صدر پیوٹن نے نیتن یاہو کو ایران کے معاملے پر ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔ لیٹ سی کہ دنیا میں آنے والے کچھ ہفتے جو ہیں وہ کیا خبر لے کر آتے ہیں، لیکن ایک جنگ ایران کے اوپر مسلط کرنے کا معاملہ تھا، وہ ٹل چکا ہے۔ پاکستان سر اس کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا، اس کا جواب پاکستان کی سرکار کو بہت جلدی دینا ہوگا۔ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ زیادہ دیر ایک بیلنسنگ ایکٹ کے پیچھے چھپ سکیں، خاموش رہیں۔ مشکل ہے سر، بہت مشکل مجھے تو نظر آ رہی ہے پاکستان کی حکومت کے لیے، جب تک وہ اپنا واضح سٹانس جو ہے وہ نہیں لیتے۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔